صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا زید شہید رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے روحانی وظائف۔ اکثر ویورز لسنرز اس حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد نرینہ عطا فرمائے، تو اولاد نرینہ کے حصول کے لیے چند ایک روحانی وظائف میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے اولاد نرینہ کے حصول کے لیے رات سونے سے قبل، رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ ابراہیم کی آیات بینات 38 سے 40 تک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں ہے اور آیات بینات 38 سے 40 تک یہ رات سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ العزیز جلد مراد پوری ہوگی۔ آیات بینات اور ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سماعت فرما لے، ہماری دعا سن لے، یعنی قبول فرما لے۔ تو یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہم السلام یہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے بھی ہیں، بعد میں اللہ کے نبی بھی بنے، نبی بھی ہیں، اور یہ بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے، اور وہ چاہے تو سورہ نور میں جس کا ذکر ہے جوانی میں ہی اولاد نہ عطا فرمائے، اور وہ چاہے تو سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹوں سے نواز دے، جسے چاہے بیٹیوں سے نواز دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹی، بیٹوں اور بیٹیوں دونوں سے نواز دے، اور جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے، عقیم بنا دے۔ تو یوں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ہی نہیں عطا فرماتا، اور جس کو چاہتا ہے بڑھاپے میں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ سورہ ابراہیم آیات بینات 38 سے 40 رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں، اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے روزانہ سورہ مریم 16ویں پارے میں ہے، 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی شوہر اور بیوی دونوں پئیں، انشاءاللہ العزیز جلد از جلد بشارت حاصل ہوگی۔ سورہ مریم روزانہ۔ تیسرا وظیفہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، 101 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، 41 دن تک روزانہ پڑھتے رہیں 101 مرتبہ، انشاءاللہ العزیز اولاد نرینہ کی نعمت حاصل ہوگی۔ اور یہ بھی بالکل
بہت اہم وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جو ہے یہ ویسے بھی خیر و برکت کے لیے ہے، اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے ہے، اور بالخصوص اولاد نرینہ کے حصول کے لیے بھی۔ سورہ کوثر کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کم از کم 101 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور 41 دن تک پڑھا جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اسی طرح چوتھا وظیفہ سورۃ السجدہ، سورۃ السجدہ، اس کی آیت مبارکہ 7، 8 اور 9، 3 آیات مبارکہ 7، 8 اور 9 سورہ سجدہ کی ایک دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 40 دن تک اس پانی کو پیتے رہیں، انشاءاللہ العزیز مراد پوری ہوگی۔ آیات بینات سورۃ السجدہ 7، 8، 9 اور ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والبصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ترجمہ یوں ہے، وہی اللہ ہے جس نے خوبی اور حسن بخشا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی ان آرگینک کمپاؤنڈ غیر نامیاتی مادے سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفے سے چلایا، پھر اس میں اعضاء کو درست فرمایا، اور پھر اس میں اپنی روح حیات پھونکی، اور اللہ فرماتا اور پھر تمہارے لیے رحم مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، مٹی سے تخلیق فرمایا اور پھر پانی سے تخلیق فرمایا اور پھر اعضاء بنائے، ہڈیاں بنائیں، اور پھر کان، آنکھ، یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں، پھر اپنی طرف سے روح پھونکی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی، روحی۔ تو یوں بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انسان اپنی تخلیق پر غور تو کرے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو تخلیق فرمایا ہے، کتنا بڑا فضل، کرم اور احسان فرمایا ہے انسان پر، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ انسان شکر بھی ادا نہیں کرتا، بہت کم شکر ادا کرتا ہے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عدم سے وہ ہمیں وجود میں لایا، ہم نیست تھے، اس نے ہمیں ہستی اور وجود بخشا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر سب سے بڑا فضل و کرم اور احسان ہے۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں اولاد نرینہ کے حصول کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمان ہمارے بھائی بہنوں کے لیے، تمام افراد کے لیے۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور آپ پڑھیے، اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، اپنے رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن، کسی مسلمان بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور مشکلات و مصائب ہم سے دور فرما دے، اور ہمیں بھی دوسرے لوگوں کی مشکلات دور کرنے والا بنا دے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا زید بن سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہما، اسلام کی خاطر قربانی دینے والی ہستی، اسلام اور حق کی خاطر ڈٹ جانے والی ہستی، اور آج ہم دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کئی نئے سے نئے فتنے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ کہیں الحاد، زندیقیت، لادینیت، دین بیزاری کا فتنہ ہے، کہیں
ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کا انکار کرنے والا فتنہ موجود ہے، کہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات قدسیہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ ادا کرنے کا فتنہ موجود ہے، کہیں اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان میں تنقیص کرنے والے اور نازیبہ الفاظ بولنے والے لوگوں کا فتنہ موجود ہے۔ حتیٰ کہ دنیا میں دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کہ آپ جان کائنات ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ نہ ہوں تو یہ کائنات کا نظام رک جائے، جس کی سادہ سی مثال سفر معراج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے، اس ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں مکان، اس کائنات، اس دنیا سے لامکان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے تو کائنات کا وقت تھم گیا، کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ رک گئی، کیونکہ جان کائنات اس کائنات سے، یعنی جس میں ہم رہتے ہیں، جس کو ہم مکان کہتے ہیں، لامکان نہیں، مکان سے لامکان کی بلندیوں تک تشریف لے گئے تو وقت کی نبض تھم گئی، وقت کی رفتار رک گئی، تمام معاملات پاز ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو نبض ہستی جو ہے اس میں تپش آئی، نبض ہستی میں تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان کائنات ہیں، آپ کی ذات بابرکات پر کیچڑ اچھالا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کی شکل میں تو شیطان بھی نہیں آ سکتا، لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی دانش میں خاکے بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا تعلیم بھی بعض اوقات فتنہ بن جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا جب آپ نے دیکھا، آپ سمجھے تھے کہ یہ تعلیم ہمارے لیے بہتری کا معاملہ اور ذریعہ ہوگی، سو کالڈ نام نہاد آج کی تعلیم جو قرآن و سنت اور اسلام سے بیزار کر دینے والی اگر ہو تو فرمایا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم تو سمجھے تھے لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کیا پتہ تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تعلیم سے ہمیں فراغت ملے گی، آسائش ملے گی اور مسلمانوں کی بہتری ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ساتھ الہاد بھی چلا آئے گا، ساتھ لا دینیت بھی چلی آئے گی، ساتھ بے دینی بھی چلی آئے گی، ساتھ دین بیزاری کا معاملہ بھی ہوگا۔ آج یہی معاملہ ہو چکا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے مدارس و مکاتب اور خصوصاً اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن بعض اوقات بچے جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ اغوا ہو چکے ہیں، وہ میڈیا، سوشل میڈیا کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں، وہ 5th جنریشن وار کے شکنجے میں آ چکے ہیں، وہ الہاد، سیکولرزم، لبرلزم کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ دیگر فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیز میں بڑے مزین کر کے خوبصورت رنگوں میں سجا کر بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی ہماری نوجوان نسل جو ہے الا ماشاء اللہ وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، وہ اسلامی اقدار سے دور ہوتی جا رہی ہے، اسے بعض اوقات اپنے جو بنیادی عقائد تھے ان کی خبر نہیں ہے، جو ہماری مقدسات تھیں، مقدس ہستیاں تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، ان کے بارے میں ہمیں کیسے محبت کر رویہ اپنانا چاہیے، اس سے وہ بے خبر ہیں۔ بعض اوقات لوگ ختم نبوت کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے خلاف نازیبہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف نازیبہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں،
اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور بڑے بڑے بظاہر بڑے مزین الفاظ کے ساتھ، لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ بعض اوقات ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی سوچ وہی ہو جاتی ہے دین بیزاری والی۔ اور بعض اوقات لبرل اور سیکولر لوگ سر عام اسلام کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، اسلام یا قرآن و سنت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، پھر وہ اسلام سے جو اٹیچڈ پرسنز ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو اسلامی شعار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اسی طرح دیگر جو اسلامی اقدار ہیں، جو اسلامک ویلیوز ہیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تشکیک پیدا کی جاتی ہے نوجوان نسلوں کے ذہن میں، شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، اسلامی مقدس ہستیوں کے بارے میں، اور پھر یہیں سے دین بیزاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب شک پیدا ہو جائے، ایمان تو یقین کا نام ہے، جب شک پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے ایمان متزلزل ہو گیا، پھر مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، پھر وہ بندہ، وہ ہماری نوجوان نسل، وہ ہمارے بچے بچیاں، وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، وہ پھر درمیانی عالم میں تذبذب میں کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کے نئے فتنے ہیں جن میں 5th جنریشن وار بھی شامل ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو آپس میں لڑاؤ، تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو، اور یہ ساری چیزیں فرقہ واریت، لسانیت، صوبائیت، عصبیت، یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہیں۔ آپ دیکھیے، جب ہم ان عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کرتے ہیں تو ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں سب سے پہلا اور بڑا درس جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ جو ہے اس کو استوار رکھنا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دینی۔ اور اس پر بھی علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ان فتنوں کو بھانپتے ہوئے فرما دیا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ بظاہر 2 اشعار ہیں، 4 مصرے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبوں حالی کا مرثیہ ہے۔ یہ مسلمانوں پر کیسے اٹیک کیا جائے گا اور جا رہا ہے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھانپ لیا تھا، اس کو انہوں نے 4 مصروں میں سمو دیا ہے کہ مسلمان بھوک سے اور زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کی معیشت بظاہر نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ زوال پذیر نہیں، یا ان کے پاس ایجادات نہیں ہیں اس وجہ سے زوال پذیر ہیں، یہ نہیں۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بے زر ہونے سے بندہ مومن زوال پذیر نہیں ہوتا۔ ہاں، جب اپنی بنیاد جو ہیں، جو ہماری بیسکس ہیں، ان کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایمان اور عقائد کے حوالے سے بھی، وہ اعمال کے حوالے سے بھی، تو پھر بندہ مومن زوال کا شکار ہوا ہے۔ جب ہم نے اسلامی عقائد کو پس پشت ڈالا، جب ہم نے اسلامی اعمال کو پس پشت ڈالا، چاہے وہ عبادات میں ہوں، معاملات میں ہوں، اخلاقیات میں ہوں، سیاسیات میں ہوں، معاشیات میں ہوں، اقتصادیات میں ہوں، آئلی معاملات میں ہوں، جب ہم نے ان کو پس پشت ڈالا تو پھر بندہ مومن زوال کا شکار ہوا۔ آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں تو اس وجہ سے یہ زوال کا شکار ہیں، مسلمانوں کے پاس ایجادات نہیں تو اس وجہ سے یہ زوال کا شکار ہیں۔ یہ ایک اور چھوٹی سی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اصل وجہ یہ نہیں، اصل وجہ صرف اور صرف ایک ہے، دین سے دوری، اور اس مسئلے کا حل بھی صرف اور صرف ایک ہے، دین پر عمل پیرا ہونا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرنا۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی میں حدیث مبارکہ اس کا بس ترجمہ اور معنی اور مفہوم بیان کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم نے اپنے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا، ان کے طریقے کی، ان کی تعلیمات کی پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گئی۔
بنی اسرائیل کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اور طریقوں کو چھوڑا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح دیگر جتنی اقوام کا آپ ذکر کر لیں، قوم صالح، قوم نوح، قوم عاد، قوم شعیب، قرآن مجید فرقان حمید میں ان قوموں کا ذکر ملتا ہے۔ ان سبھی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کی، منہ پھیرا اور طریقے کو چھوڑا، تو یہ قومیں جو ہیں تباہی و بربادی کا شکار ہوئیں، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے۔ تو آج امت مسلمہ کے لیے بھی یہی درس ہے کہ اگر آقا کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بعثت کے بعد تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تمام لوگوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی کے لیے اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے۔ اب کوئی آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کی بدبختی ہے، ورنہ تا قیامت سبھی کے لیے جو رسالت اور نبوت ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ پھیرے گا وہ تباہی و بربادی کا شکار ہوگا، اور تمام انسانیت یہ امت دعوت میں شامل ہے، امت اجابت میں نہیں شامل۔ امت دعوت کا مطلب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، دعوت دی، اس میں یہود و نصارہ دیگر لوگ سبھی شامل ہیں، لیکن امت اجابت میں نہیں۔ امت اجابت میں صرف امت محمدیہ مسلمان شامل ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، یہ امت اجابت ہیں، باقی امت دعوت ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو آج جو منہ موڑے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تباہی و بربادی کا شکار ہوگا، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، جیسے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم رضوان چلے، وہ اس دنیا میں بھی کامیابی پائے گا، وہ اخروی بھی کامیابی کا بھی اس کا بھی مصداق ٹھہرے گا۔ تو جو سیدنا زید شہید رضی اللہ عنہ، چونکہ آپ کے تذکار پاک مقصود ہیں، اور آپ نے بھی، میں نے جتنی گفتگو کی جو اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ اس کا استعارہ ہیں، آپ اسلام کے تمام معاملات پر احسن انداز کے ساتھ خود بھی چلے اور لوگوں کو بھی دعوت دی، اگرچہ لوگوں نے بظاہر آپ کی دعوت کو قبول کیا لیکن بعد میں آپ کے ساتھ بے وفائی کی۔ آپ کا نامی اس میں گرامی زید ہے رضی اللہ عنہ، والد گرامی آپ کے سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں، دادا جان آپ کے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور 80 ہجری اور بعض روایت میں 78 ہجری کا بھی ذکر ملتا۔ مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے آپ نے فیضان پایا، اور اگرچہ کم عمری میں تھے تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال بھی ہوا، لیکن ان سے بہت فیض پایا آپ نے، ظاہری باطنی تمام کمالات، علوم، قرآن و سنت، حدیث، فقہ کے علوم اخذ کیے۔ پھر اپنے بھائی سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، ان سے آپ فیوز و برکات پاتے رہے۔ یوں آپ قرآن و سنت کی تعلیمات سے کما حق و بہرہ بھی تھے، اور لوگوں تک پہنچایا بھی کرتے تھے قرآن پاک کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات۔ اور فقہ کے معاملے میں بھی آپ بہت بڑے فقیہ تھے، فقہی جو معاملات ہیں ان پر بھی درس دیا کرتے تھے، لوگوں تک شرعی معاملات جو ہیں ان کا حل پہنچایا کرتے تھے۔ پھر آپ اگرچہ ابتدائی عرصہ جو ہے آپ کے بچپن اور جوانی وہ مدینہ طیبہ میں گزری، پھر آپ کوفہ کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی، اور وہ بھی کوفہ کے لوگوں کے کہنے پر، چونکہ جو عموی حکمران تھے عبد الملک اور اسی طرح دیگر ہشام، یہ لوگوں پر ظلم کیا کرتے، اور کچھ ایسے بھی معاملات تھے جو غیر شرعی ان کی حرکات تھیں۔ اس حوالے سے کوفہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے اور آمادہ کیا کہ آپ تشریف لائیے، یزید کے خلاف خروج فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے 61 ہجری میں،
تو کوفی جو ہیں ابن زیاد جب گورنر بنا تو اس نے ڈرایا دھمکایا، کچھ لوگوں کو لالچ دیے عہدے مناصب کے، تو کچھ لوگ لالچ میں، کچھ ڈر اور خوف کے باعث ابن زیاد کے ساتھ وہ تمام لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے وعدے کیے تھے، خطوط لکھے تھے۔ بالآخر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یوں ہی یہی تاریخ دوبارہ دہرائی گئی اور انہی کوفی لوگوں نے دہرائی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ ان کو انہوں نے بلایا، آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے میرے دادا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی۔ تو ان لوگوں نے، کوفیوں نے قسمیں اٹھائیں، حلف اٹھائے اور کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے اور بظاہر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، حتیٰ کہ اس وقت کے دیگر علماء جو تھے ان کی بھی تائید آپ کو حاصل تھی، لیکن جن لوگوں نے مر مٹنے کا کہا تھا اور وعدے کیے تھے وہی لوگ اسی طرح آپ کو ایک وقت آیا جب میدان عمل میں جب فوجیں عموی حکمرانوں کی طرف سے فوجیں سامنے آئیں تو آپ کے ساتھ جو ہزاروں میں لوگ تھے وہ سارے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ گئے اور خود انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ ہم اپنی بیعت فسخ کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی بیعت توڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ صرف 180 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ میدان کارزار میں موجود رہے، اور پھر اسی طرح حق و باطل کے درمیان مارکا جو ہے وہ بپا ہوا۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ اور آپ کے دیگر جو رفقا تھے وہ عموی فوجوں کے خلاف لڑتے رہے۔ بالآخر ایک تیر ایسا آیا کہ جو آپ کی پیشانی میں آ کر پیوست ہو گیا، جس سے آپ کی شہادت ہوئی، آپ کے رفقا شہید ہوئے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ واقعہ کربلا کے جو خونی مناظر تھے اور المناک مناظر تھے ان کو دہرایا گیا، آپ کے بھی سر مبارک کو قلم کیا گیا اور آپ کو حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکایا گیا۔ مختلف روایات ہیں، 3 سے 4 سال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال کافی عرصے تک آپ کے جسم مبارکہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے جسم مبارک کو برہنہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کاملہ سے عنکبوت مکڑی نے آپ کے جسم مبارکہ پر جالا بن دیا، اور جس کی وجہ سے جسم مبارکہ پر پردہ اللہ کی قدرت کاملہ سے یوں ہوا۔ بہرحال سادہ سی بات یہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ان پوتے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو بھی وہی اسی طرح جس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفیوں نے معاملہ کیا، پہلے اپنی حمایت کا یقین دلاتے رہے اور پھر بعد میں بے وفائی کی، بلکہ یزیدی فوج کے ساتھ شامل ہوئے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں پورا کردار انہوں نے ادا کیا۔ یوں ہی یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو کہا جاتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، دہرایا گیا ان معاملات کو۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اگرچہ آپ کے جو بھائی ہیں سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو آپ کے بھتیجے ہیں، سیدنا امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، دیگر علماء اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے افراد یہ آپ کے تائید میں تھے، آپ کے ساتھ تھے، لیکن بالآخر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں آپ نے شہادت کا بلند مقام پایا۔ آپ کی جو شہادت ہے اس میں بھی یہی ہمارے لیے درس موجود ہے کہ اگرچہ بظاہر لوگ ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو پھر بھی حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کر دی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان سے دور ہو چکی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بالکل یہ فرائض میں ہیں، اور یہ حج جو ہے کتنی ایسا جہاں
لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے تھے، ایک ہی لباس میں یکجہتی، اتفاق اور اتحاد اور یگانگت کو ظاہر کرتے تھے، اور پھر یہ عالمگیر اجتماع ہوتا تھا، کفار کے دل و دماغ پر ہیبت، رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا تھا کہ دیکھو مسلمان ایک ہی لباس میں متفق اور متحد ہو کر اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ اسی طرح جو عیدین کے اجتماع ہیں یہ بھی اسلام کی، مسلمانوں کی شان و شوکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نماز کا اجتماع، اس کا بھی یہی مقصد ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، روح کی پاکیزگی، دلوں کی پاکیزگی، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دین کا ستون ہے۔ جہاں اس کے روحانی اثرات اور فوائد حاصل ہوتے تھے، وہیں پر اس کے دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کے مقابلے میں رعب و دبدبہ، ہیبت ان پر طاری ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات، ان میں بھی ہم پیچھے ہو گئے۔ پھر ایمانیات اور عقائد جو تھے ان میں ہم متزلزل ہو گئے۔ ہماری آنے والی نسلیں، ہم دیکھیں کہ ہم ان تک کیا پہنچا رہے ہیں، کیا ہم انہیں ختم نبوت کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، جو ہمارے اصل ہیروز ہیں، ہمارے اصل رہنما ہیں، عظیم رہنما ہیں، کیا ہم ان کی سیرت، ان کے اخلاق، کردار، ان کی حیات مبارکہ ان تک پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم جو الحاد اور بے دینی کے طوفان اٹھ رہے ہیں ان کے آگے کوئی بند باندھ رہے ہیں؟ کیا جو 5th جنریشن وار ہم پر مسلط کر دی گئی ہے مختلف حوالوں سے، فرقہ واریت پھیلانے کے لحاظ سے، لسانیت، صوبائیت، عصبیت، قومیت، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پھیلائی جا رہی ہیں؟ کیا ہم اس حوالے سے اپنی نوجوان نسل کو کچھ بتا رہے ہیں؟ اور کیا ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنی نوجوان نسل کو بہرہ ور کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہاں کہیں کہیں ہے یہ معاملہ، لیکن عام طور پہ ہم اس سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ ہم یہ سوچنے کا مقام ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے جن کا ہم تذکار پاک روزانہ کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا وہ دین بیزار تھے؟ کیا انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو دین بیزاری، الحاد، سیکولرزم، لبرلزم اس کی تعلیم دی تھی؟ کیا انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے منافی تعلیم دی تھی؟ نہیں، انہوں نے اسلام کی تعلیمات نہ صرف اپنی نسلوں تک پہنچائیں بلکہ ہماری نسلوں تک پہنچائیں، بلکہ تمام قیامت تک آنے والے لوگوں تک کے لیے انہوں نے اپنی شہادتوں کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پہنچائیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان تمام جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں، ان کو اسلام کی تعلیمات بہم پہنچائیں، اور ہم دیکھیں کہ وہ ان کی مصروفیات کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، اور یہ جو 5th جنریشن وار ہے کیا اس کے نرغے میں تو نہیں آ چکے؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت بھی عطا فرمائے، حقیقی محبت، صرف دعوے نہیں، محبت کے دعوے نہیں بلکہ حقیقی محبت عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں مفتی صاحب میاں بیوی کے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، یا ودودو یہ کثرت سے پڑھا جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں سبھی کے درمیان محبت الفت قائم ہوگی، میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی۔ اور یا ودودو یا رؤوفو یا رحیم 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر بھی دم کر دیا جائے، سارے گھر والے کھائیں۔ اور اس کے علاوہ یا مانعو یہ کثرت سے پڑھیں، اور 24 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیں، اب گھر میں دم کریں، کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ آپس میں محبت الفت قائم ہوگی۔ ریاض صاحب ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے جو ہم کچھ پڑھتے ہیں قرآن مجید، فرقان حمید یا استغفار یا دیگر چیزیں، صورتیں پڑھتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں، تو کیا ان کا نام لے کر ایصال ثواب کرنا ضروری ہے یا نام کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نام کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، کہ جو ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، اور نام لے کر بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، نہ ہی نام لینا فرض واجب ہے، نہ ہی نام نہ لینا فرض واجب ہے، بالکل دونوں معاملات کیے جا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز نام لینا بھی منع نہیں ہے، نام نہ لینا بھی منع نہیں ہے، نام لے کر بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، علی عباس صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، 208 چک ڈوگراں والا سے، آپ کا شکریہ۔ ایک اور لسنر ہے، انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ خیریت سے ہیں لقمان بھائی؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ زلزلہ آتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتی ہوں، اٹھ جاتی ہوں، اور اگلے دن سانپ خواب میں دیکھتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ بظاہر سانپ جو ہے وہ دشمن سے اس کی تعبیر ہوتی ہے، تو آپ نماز کی پابندی کیجئے، باوضو رہا کیجئے، اور صدقہ خیرات کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ربینہ صاحبہ انہوں نے کہا کہ کیا وضو کے ہر دفعہ جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ الوضو اسے کہتے ہیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ نوافل میں آتا ہے۔ اسی کی بدولت صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ کے مطابق آپ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ سنی، تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کون سا عمل ہے؟ آپ نے بتایا میں یہ عمل کرتا ہوں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد طیب حسن شاد صاحب ہیں، موضع تاجہ بیر والا سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، گستاخ انبیاء کرام علیہم السلام، گستاخ صحابہ کرام علیہم الرضوان، گستاخ اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے اعلان جنگ ہے، اور رضوی تیرا مشن جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام ان کی گستاخی کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ صحیح حدیث مبارکہ، حدیث قدسی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ایک دوست کے ساتھ، میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے ایک ولی کا یہ مقام و مرتبہ، تو پھر اہل بیت کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان، انبیاء کرام علیہم السلام، اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ہماری ناقص عقلیں اور فہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی بس ہماری معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد